بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ تنزانیہ کے صدر جان ماگوفولی کی آخری رسومات کے موقع پر دیدار کے لیے بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں 45 افراد کچل کر مارے گئے اور 35 زخمی ہو گئے۔ تنزانیہ کے صدر جان ماگوفولی مبینہ طور پر کورونا سے انتقال کر گئے تھے اور 21 مارچ کو ان کی آخری رسومات ایک اسٹیڈیم میں ادا کی گئی، جو صدر کے حامیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ صدر جان ماگوفولی کے آخری دیدار کے دوران دھکم پیل شروع ہو گئی، جس میں 45 افراد کچلے گئے جبکہ 35 افراد زخمی حالت میں زیر علاج ہیں۔ بھگدڑ جگہ نہ ہونے کے باوجود اسٹیڈیم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں کی وجہ سے ہوئی۔ تنزانیہ کے صدر کے انتقال کے بعد ملک کی بھاگ دوڑ نائب صدر سامیہ حسن نے سنبھال لی ہے، جو کہ ملک کی پہلی مسلمان خاتون صدر ہیں۔ نیپرا نے بجلی صارفین پر 91 ارب 36 کروڑ روپے کا بوجھ منتقل کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ بجلی کمپنیوں نے پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین سے 44 ارب 70 کروڑ روپے کی وصولی کی درخواست کی۔ دوسری سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین سے 46 ارب 65 کروڑ روپے کی وصول کرنے کی درخواست کی گئی۔ دوسری طرف لیاقت باغ میں جلسہ کرنے پر پولیس نے جماعت اسلامی کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا دوسرا مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر کے مطابق جماعت اسلامی کے 200 سے زائد کارکن زبردستی لیاقت باغ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پی ایچ اے سیکیورٹی عملے کو بھی زدہ کوب کیا۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے لیاقت باغ کے مرکزی دروازے کے تالے بھی توڑے۔ برطانیہ میں ایک 37 سالہ شخص کی اچانک منہ کے کینسر سے موت واقع ہوگی، جو کسی بھی غیر ضروری چیزوں کا عادی نہیں تھا۔ اس صحت مندانہ زندگی گزارنے والے ایلن بیرک نامی شخص کو منہ میں سوجن کا مسئلہ رہا اور سرخ اور سفید دھبے بنتے رہے۔ یہ اس کو لاحق ہونے والے خطرناک کینسر کی علامات تھی، جنہیں اس نے نظر انداز کیا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ ایلن کی ریڈیو تھراپی بھی ہوتی رہی اور کیمو تھراپی بھی، لیکن ہر بار کینسر واپس آ جاتا۔ علاج کے دوران اس کی 90% زبان بھی ضائع ہوگی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ بالآخر ڈاکٹروں نے اس کی فیملی سے کہہ دیا کہ اب وہ ایلن کو بچانے کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ ایلن کی اہلیہ ڈی بی کا کہنا تھا کہ ایلن ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ اگر وہ ڈینٹسٹ کے پاس باقاعدگی سے جاتا تو یقیناً اس کے منہ میں کینسر کی علامات دیکھ کر بروقت خبردار کر دیتے اور شاید اس کی جان بچ جاتی۔ خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، مگر انسان ہی تھا جس نے یہ مفروضہ قائم کیے رکھا کہ اس جیسے انسان دیگر سیاروں پر بھی ممکن ہیں، اور آج تک ان فرضی انسانوں کو خلائی مخلوق جیسے ناموں سے پکارتا رہا۔ تاہم اب سائنسدانوں نے بھی انسان کو اشرف المخلوقات تسلیم کر لیا ہے اور بتا دیا ہے کہ انسان جیسی کسی اور مخلوق کا کسی بھی سیارے پر وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دوسرے سیاروں پر ذہین زندگی اور انسان جیسی کسی مخلوق کا وجود انتہائی غیر ممکن ہے۔ زمین کے علاوہ کسی بھی دوسرے سیارے پر انسان جیسی ذہین مخلوق کے ارتقاء کے لیے اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا جتنا ہماری اس زمین کو وجود میں آئے گزر چکا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر اینڈرسن کا کہنا تھا کہ بگ بینگ سے لے کر آج تک ہماری زمین پر کئی ارتقائی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ چنانچہ بگ بینگ سے آج تک کے ارتقائی حالات کے بغیر انسان جیسی ذہین مخلوق کا وجود میں آنا ناممکن ہے۔ سائنسدانوں نے جن ارتقائی ٹرانزیکشن کا ذکر کیا ہے ان میں ایبایوجینسس کا عمل ہے، جس کے تحت مردہ مادے سے زندگی وجود میں آئی۔ یہ آج کی زندگی سے بہت مختلف تھی اور یہ عمل 3.5 ارب سے 4.1 ارب سال قبل وقوع پذیر ہوا تھا۔
اس کے بعد یوکریوجینسس کا عمل وقوع پذیر ہوا۔ یہ عمل لگ بھگ 1 ارب 80 کروڑ سال قبل وقوع پذیر ہوا۔ لگ بھگ 1 ارب سال پہلے کثیر خلیاتی اجسام والے جاندار وجود میں آئے اور لگ بھگ 2 لاکھ سال قبل انسان اپنی ابتدائی شکل میں وجود میں آیا۔ اس کے بعد 80,000 سال قبل انسان نے اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے تخلیقی اور فنی کام شروع کیے، جبکہ 1.5 لاکھ سال سے 50,000 سال قبل انسان نے زبانیں بولنی سیکھیں۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ہو بہو یہی مراحل کسی اور سیارے پر وقوع پذیر ہوئے ہوں، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ خیال بھی غلط ہے کہ کسی سیارے پر انسان جیسی کوئی مخلوق موجود ہے۔ مائکروسافٹ نے لوگوں کے ذہن اور رویے پڑھنے والا ایسا کمپیوٹر سسٹم تیار کر لیا ہے جس کے متعارف ہوتے ہی کمپنیوں کے ملازمین کی شامت آ جائے گی۔ مائکروسافٹ کی طرف سے اس حیران کن سسٹم کا نام ان سائٹ کمپیوٹنگ سسٹم رکھا گیا ہے، جو کیمروں کے ذریعے لوگوں کی باڈی لینگویج کو پڑھے گا، ان کی گفتگو کو سن کر اور چہرے کے تاثرات کو پرکھ کر بتائے گا کہ آدمی کی توجہ کام پر ہے یا نہیں اور وہ بوریت کا شکار ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس سسٹم میں کیمرے، سینسرز اور سافٹ ویئر کا امتزاج بروئے کار آئے گا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے آدمی کی ذہنی کیفیت اور کام پر توجہ کے ارتکاز کے متعلق بتائے گا۔ سسٹم سے ملازمین کے متعلق یہ معلومات کمپنی کے مالک یا اعلیٰ افسران تک پہنچے گی۔ مائکروسافٹ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ سافٹ ویئر ملازمین کی کام کی صلاحیت میں اضافے کے لیے تیار کیا ہے، لیکن ناقدین اس سسٹم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم دفاتر میں ملازمین کی نگرانی کو خوفناک حد تک بڑھا دے گا اور اسے ملازمین کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ یورپی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کرونا ان حالات میں بھی اپنا تحفظ کر سکتا ہے جس میں دیگر جراثیم ہار مان لیتے ہیں۔ ہنگری میں ہونے والی ایک تحقیق میں ماہرین نے کورونا کو ایک سوئی کے سرے سے دبا کر جاننے کی کوشش کی کہ کتنی طاقت سے یہ کسی غبارے کی طرح پھٹ سکتا ہے۔ تحقیق کے دوران کورونا کے ایک ذرے کو لیا گیا، سرے سے کورونا کو دبایا گیا اور دریافت ہوا کہ دبانے کے بعد جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ ایک بار پھول جاتا ہے۔ ماہرین نے 100 بار ایسا کیا اور ہر بار یہ ذرہ اپنی شکل برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ کورونا حیران کن حد تک مزاحمت کرتا ہے۔ یہ نیا کورونا مسلسل سائنسدانوں کو اپنی منفرد ساخت سے حیران کر رہا ہے۔ اس تحقیق سے اشارہ ملتا ہے کہ کورونا سب سے زیادہ لچکدار ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس کی مکینیکل اور خود کو ٹھیک کرنے کی خصوصیات ممکنہ طور پر مختلف ماحولیاتی عناصر میں ڈھلنے کی صلاحیت مہیا کرتی ہے۔ مائکروسافٹ کمپنی کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ عالمی وبا کورونا 2022 میں ختم ہو جائے گی اور یہ وبائی مرض غیر معینہ مدت تک نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ 2021 میں زندگی معمول پر آ جائے گی اور ویکسین کے استعمال سے امریکہ میں کیسز بھی کم ہو جائیں گے۔ بل گیٹس نے کورونا وبا سے نپٹنے کے لیے دنیا کو $650 ملین کی امداد دی ہے، جو کہ کسی بھی انفرادی شخص کی جانب سے دی گئی سب سے زیادہ امداد ہے۔ اس رقم کو ویکسین بنانے اور غریب ممالک تک پہنچانے میں استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں وبائی مرض کا خاتمہ کرنے کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ یہ دوبارہ نہ آئے۔ مائکروسافٹ کے بانی کا کہنا تھا کہ اگر عالمی سطح پر یکساں اقدامات کیے جائے تو 2021 میں کیسز کی تعداد کافی کم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار ویکسین تیار ہوگی تو پھر ہمیں اس کی بلا تفریق فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا اور صرف امیروں کو تقسیم کرنے سے یہ وبا ختم نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں طائف کی خواتین کی کراٹے میں دلچسپی بڑھ گئی ہے اور وہ لیڈیز سپورٹس کلب میں کراٹے سیکھنے کے لیے آنے لگی ہیں۔ خواتین کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کرتے ہوئے کراٹے سیکھ رہی ہیں۔ سپورٹس کلب آنے والی خواتین مختلف قسم کے کھیلوں میں دلچسپی لے رہی ہیں، تاہم کراٹے اور مزاحمتی کھیلوں میں ان کی دلچسپی غیر معمولی ہے۔ سعودی لڑکیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراٹے سیکھنے سے ڈسپلن آتا ہے اور کسی بھی معاملے کے بارے میں فوری رد عمل دینے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔
ماہرین نے کورونا سے نجات پانے والے مریضوں میں مختلف اقسام کی بیماریاں پیدا ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ ڈاکٹروں کی کاوشوں اور لوگوں کے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے لاکھوں متاثرین صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا کو شکست دینے والے افراد میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ کورونا سے نجات پانے کے بعد متاثرین بخار، قبض یا ہیضے یا شدید تھکاوٹ، دماغ میں دھند چھائے ہونے کا احساس اور دوسری پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں۔ کئی ماہ بعد بھی متعدد اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جن میں بالوں سے محرومی، بہت شدید تھکاوٹ، سنسناہٹ کا احساس، ڈپریشن، یادداشت سے محرومی اور ٹانگوں میں تکلیف شامل ہے۔ دنیا بھر میں اسکول کی عمر کے تقریباً 1.30 ارب بچوں کے پاس گھر میں انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے، جس کے باعث وہ تعلیمی مواقع سے محروم ہیں۔ بڑے آمدنی والے ممالک میں اسکول کی عمر والے 86% بچوں کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی کی سہولت ہے، جبکہ کم ترین آمدنی والے ملکوں میں یہ تناسب 6% ہے۔ افریقہ اور جنوبی ایشیا میں تقریباً 90% بچوں کی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 25 کروڑ بچوں کو کورونا کی عالمی وبا کے دوران اسکول بند ہو جانے کی وجہ سے آن لائن کلاسز لینا پڑ رہی ہیں۔ چائنا نے تبت میں دریائے برہما پتر پر ایک بڑا ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق چائنا کی طرف سے اس بہت بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تجویز 14ویں 5 سالہ پلان کا حصہ بنا دی گئی ہے، جس پر آئندہ سال سے عمل درآمد شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر کا ٹاسک چینی کمپنی پاور کنسٹرکشن کارپوریشن کو دیا گیا ہے، جس سے نہ صرف پانی اور بجلی کی ضروریات پوری ہوں گی، بلکہ یہ ڈیم ملک کی سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔